سے دعا برائے حجت ضرور خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صل علی محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد ورحمۃ اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت قسیم النار والجنہ صلوات۔ دعا کرتا ہوں خالق مہربان آپ کا اس مقدس مقام پہ بیٹھنا عبادت میں شمار فرمائے۔ خالق مہربان تجھے واسطہ ہے امام حسین کی عزت کا، حاضرین کی، بانیان مجلس کی تمام شرعی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ خالق مہربان تجھے واسطہ ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کی عزت کا، حاضرین کو زیارت امام حسین نصیب فرما۔ خالق مہربان تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کی عزت کا، علماء اکرام کا، بزرگوں کا، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ خالق مہربان تجھے واسطہ ہے امام حسین کی عزت کا، حاضرین میں، ملتمسین دعا میں، بانیان میں جو مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ و اجر عطا فرما۔ خالق مہربان تجھے محمد اور آل محمد کی عزت کا واسطہ ہمارے بار میں ہادی کا ضرور جلب فرما۔ امام زمانے کی ذات پر بآواز بلند سلام۔ سامع محترم، ارباب دانش، عشرہ محرم الحرام کی آج 9ویں مجلس ہے۔ خالق لم یزل کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے اور امام مظلوم پہ گریہ کرنے کے لیے اور امام مظلوم کے ذکر میں شامل ہونے کے لیے ایک اور دن نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، خالق لم یزل کی عطا ہے۔ اگر بہت سارے ایسے احباب جو کل ہمارے ساتھ موجود تھے، اس دنیا میں موجود تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہے، کہ خالق کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے ایک اور دن عطا فرمایا۔ اس لیے تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صبح بیدار ہو تو پہلا کام کیا کرو؟ اپنے خالق کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی۔ کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے، جو نیند ہے اس کو آدھی موت کہا گیا ہے، یعنی جو نیند ہے جب انسان سوتا ہے، سونا آدھی موت ہے، اور جو موت ہے معصوم فرماتے ہیں وہ مکمل زندگی ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس وقت انسان بیدار ہوتا ہے۔ ابھی انسان خواب غفلت میں سو رہا ہے، انسان بیدار کب ہوگا؟ جب اس کی آنکھیں ظاہری طور پر بند ہو جائیں گی۔
پھر وہ بیدار ہوگا۔ اور یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے ائمہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی عطا ہے امام کی عزاداروں کے اوپر کہ جب عزادار اس دنیا سے جاتا ہے اسے پچھتاوا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس فرش عذاب پہ بیدار بیٹھا ہے، امام کی حقیقت کو سمجھ رہا ہے، امام کی معرفت حاصل کر رہا ہے۔ تو جو عزادار اس فرش عذاب پہ آتا ہے، اپنی حاجت لے کے آتا ہے، امام کے فضائل و مصائب کے لیے آتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سو رہا ہو، بلکہ عزادار ہر لمحے بیدار رہتا ہے۔ کیونکہ میں یہاں پہ ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں، عزادار موت سے گھبراتا نہیں ہے، عزادار خوش ہوتا ہے موت سے۔ کیوں؟ کیونکہ موت ایک بہانہ ہے علی اور اولاد علی کی زیارت کا۔ اگر کسی نے اولاد علی اور اولاد علی کی زیارت کرنی ہے تو اسے مرنا پڑے گا، تو عزادار تیار رہتا ہے، ہر لمحے تیار رہتا ہے موت کے لیے۔ تو سامعین محترم، اسی لیے تو معصوم نے پوچھا تھا اپنے فرزند سے، جناب قاسم علیہ السلام صلوات پڑھ دیجیے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو مولا نے پوچھا تھا کہ بیٹا تم موت کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو جناب قاسم فرماتے بابا میں شہد سے میٹھی موت کو محسوس کرتا ہوں۔ تو عزادار ہر لمحے موت کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ جو مجلس حسین ہے یہ درسگاہ ہے۔ تو 9ویں محرم الحرام کے حوالے سے ایک پیغام اور ایک جملہ فضیلت کا میں نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ باقی میں مصائب پڑھوں گا کیونکہ رونے کی راتیں ہیں۔ آج کی اس مجلس کا پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی عزادار، کوئی بھی امام کا چاہنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عزادار بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی میری مائیں بہنیں جو امام پہ پرسہ دینے کے لیے، امام پہ گریہ کرنے کے لیے اس فرش عزا کی زینت بنتی ہیں، کوئی بھی میری ماں یا بہن بے پردہ نہیں ہو سکتی اگر وہ عزادار ہے۔ عزادار نہ تو بے نمازی ہو سکتا ہے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے، اگر کوئی جوان 50 منٹ یا 60 منٹ یا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے فرش عزا کی زینت بنتا ہے، صف ماتم کی زینت بنتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ 5 منٹ وہ مصلی پہ کھڑا ہونے سے گھبرائے گا۔ محترم سامعین، اگر کوئی 50 منٹ امام کا ماتم کر رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ 5 منٹ خدا کی بندگی میں گھبرائے گا، بلکہ وہ مصلی کی زینت لازمی بنے گا، کیونکہ نمازیں ان کی قبول ہوتی ہے جو علی اور اولاد علی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پہ قرآن میں جا کے تحقیق کر لیں، علماء سے پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں کہ جہاں پہ بھی خدا نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والوں سے مراد عزادار ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ متعدد مقامات پہ تو کوئی عزادار بے نمازی نہیں ہو سکتا، کوئی عزادار بے روزہ نہیں ہو سکتا، کوئی عزادار احکام شریعہ سے غافل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہاں پہ اب میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا، میں کہتا چلوں کہ عزادار اور شیعان علی کا مقام کیا ہے، انہیں کیسے ہونا چاہیے۔ توجہ کیجیے گا، بس یہی میرا آخری جملہ ہوگا۔ شیعان حیدر کرار کو کیسا ہونا چاہیے؟ حرہ سعدیہ نام سنا ہوگا، حرہ سعدیہ بیٹی ہے جناب حلیمہ سعدیہ کی۔ اچھا، حرہ سعدیہ کا کام کیا ہے؟ حرہ سعدیہ علی کی وہ محبہ ہے، حرہ سعدیہ علی کی وہ چاہنے والی ہے کہ جو علی کے پیغام کاغذ پر لکھ کر لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ حرہ سعدیہ کا مقام دیکھیے گا، علی کے چاہنے والے کا مقام دیکھیے گا۔ حرہ سعدیہ جو حلیمہ سعدیہ کی دختر ہے، کام کیا کرتی ہے؟ سامعین محترم توجہ کیجیے گا، علی کے فضائل لکھتی ہے، کاغذ پہ علی کے فضائل لکھتی ہے، اور زمانہ جیسے آج کل کا ہے ویسے ہی ہے، نام علی پہ آج کل بھی پابندی ہے، پہلے دور میں بھی پابندی تھی۔ میں ایسے کیوں نہ کہوں، ہمارے امام بھی مظلوم تھے اور امام کے چاہنے والے بھی مظلوم ہیں۔ ہم کھل کے ذکر نہیں کر سکتے، ہم کھل کے حقائق کو بیان نہیں کر سکتے۔ سامعین محترم بہت ساری چیزیں ہیں
جہاں پہ ہمیں پردہ ڈالنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم کھل کے بیان کرتے ہیں تو بس پھر آج ہم اس جگہ پہ نہ ہوں، زندان میں ہم بیٹھے ہوں۔ تو سامعین محترم، حرہ سعدیہ کا کام کیا ہے؟ علی کے فضائل لکھتی ہے، اور جب تمام آدمی اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں تو دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام حرہ سعدیہ کا فضائل علی لکھے، دوسرا کام جب تمام افراد اپنے کاموں پہ چلے گئے، دق الباب کرتی ہے، جب ان کی خواتین باہر آتی ہے ایک ایک کاغذ انہیں پکڑاتی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہتی جاتی ہے علی کی فضیلت پڑھ لو، سمجھ لو، سن لو، اگر کوئی اختلاف ہو اپنے شوہروں سے پوچھ لینا، اگر وہ نہ مانے ان کے کان پکڑ کے میرے پاس لے آنا، میں ثابت کر دوں گی کہ علی حق ہے۔ توجہ، حرہ سعدیہ کا پہلا کام علی کے فضائل لکھتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں، یہاں پہ مجھے مولا کا فرمان یاد آ گیا، معصوم فرماتے ہیں کہ علی کی فضیلت اگر آپ لکھتے ہیں کسی کاغذ پہ، جب تک وہ تحریر باقی ہے ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا چلا جائے۔ یہ فضیلت ہے، کاغذ پہ لکھے، گھروں میں پہنچایا، اور یہاں پہ گورنر کو پتہ چل گیا کہ حرہ سعدیہ علی کے فضائل بیان کرتی ہے، بے عین ہی جس طرح سے جناب میثم تمار نے علی کی فضیلت کو بڑھا۔ بھی میرے برادر جناب میثم تمار کا ذکر کر رہے تھے تو میں جناب حرہ سعدیہ کا ذکر کرتا ہوں، دونوں ایک ہی شخصیت ہیں۔ جناب میثم تمار بھی علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، حرہ سعدیہ بھی علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ سامعین محترم، علی کا شیعہ، پہلی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ علی کے فضائل لکھنے اور بیان کرنے سے گھبراتا نہیں ہے، پہلی علی کے چاہنے والے کی فضیلت۔ دوسرا، گورنر کو پتہ چل گیا کہ حرہ سعدیہ علی کے فضائل لکھتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب علی کے شیعہ کی دوسری علامت بتانے جا رہا ہوں۔ حرہ سعدیہ علی کے فضائل لکھتی ہے، گورنر نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ حرہ سعدیہ کو دربار میں لے کے آؤ۔ سامعین محترم، اس منبر کے تقدس کی قسم، سپاہی حرہ سعدیہ کے دروازے پہ آئے، دق الباب کیا، حرہ سعدیہ کی جرت دیکھے، پوچھتی ہے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ توجہ نہیں کی آپ نے؟ علی کے چاہنے والے کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے سوائے ذات ذوالجلال کے اور اپنے امام کے۔ حرہ سعدیہ نے دروازے کے اندر سے ایک سانس میں 3 سوال پوچھے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ سپاہی کہتے ہیں کہ گورنر نے بھیجا ہے، ہم سپاہی ہیں اور تمہیں گورنر نے دربار میں بلایا ہے۔ سامعین محترم، بس یہ جملے سننا تھے۔ حرہ سعدیہ نے کہا چلے جاؤ، گورنر سے جا کے کہہ دو کہ میں ابھی دربار میں حاضر ہو جاتی ہوں۔ یہاں پہ میں ایک سوال کروں گا، اگر کوئی جتنا ہی بڑا، جتنا ہی عہدیدار، بلند عہدے پہ فائز کیوں نہ ہو، اس کے گھر میں پولیس آ جائے اور وہ کہے کہ تمہیں ایس ایچ او نے بلایا ہے یا انسپیکٹر نے بلایا ہے، تو اگر ہم کہہ دیں کہ بھئی تم چلے جاؤ، میں ابھی آ جاتا ہوں، تو کیا وہ سارے چلے جائیں گے؟ کوئی، سارے نہیں جائیں گے۔ اگر سارے چلے بھی جائیں گے، ایک آدھا بندہ دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھے گا ضرور، کہیں یہ فرار نہ کر جائے، کہیں یہ بھاگ نہ جائے، ایس ایچ او کا نام سن کے، انسپیکٹر کا نام سن کے، ڈی آئی جی کا نام سن کے کہیں فرار نہ کر جائے۔ سامعین محترم، اپنے ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ حرہ سعدیہ نے علی کے چاہنے والے کی تیسری علامت، حرہ سعدیہ نے جیسے ہی کہا تم چلے جاؤ، ابھی حرہ سعدیہ دربار میں حاضر ہو جاتی ہے۔ اس منبر کے تقدس کی قسم، ایک بھی سپاہی حرہ سعدیہ کے دروازے پہ نہیں رکا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے علی کا شیعہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ کوئی سپاہی نہیں رکا، سارے چلے گئے۔ حرہ سعدیہ اور شریعت کا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں وہاں سے میں زندہ واپس نہیں آؤں گا یا نہیں آؤں گی، تو شریعت کہتی ہے تم اپنی زندگی میں غسل شہادت کر دو۔ توجہ، اپنی زندگی میں غسل شہادت کرو۔ بس محترم سامعین، حرہ سعدیہ نے جب غسل شہادت کیا اور تیار ہو کے باہر نکلنے لگی ہے تو حرہ سعدیہ کی اولاد پوچھتی ہے اماں، توجہ کیجیے گا، اماں کہاں جا رہی ہو؟ حرہ سعدیہ کہتی ہے بچوں
علی کی ولایت مفت میں ملی تھی، قرضہ چکانے جا رہی ہے۔ علی کے چاہنے والے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ وہ مسائل شرعیہ سے واقف ہوتا ہے۔ اچھا حورہ سعدیہ کہاں، اماں کہاں جا رہی ہو؟ بیٹا مفت میں علی کی محبت ملی تھی، اب قیمت جھکانے کی باری آئی ہے، وہ جھکانے جا رہی ہوں۔ مختصر کروں، حورہ سعدیہ دربار میں پہنچ گئی تو گورنر نے دیکھ کے پہلا یہ سوال کیا، حورہ سعدیہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کے بڑے فضائل بیان کرتی ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ تو علی کو صحابہ سے افضل سمجھتی ہے۔ حورہ سعدیہ کہتی ہے اے گورنر، اے بادشاہ بتا تو صحیح، یہ تجھے نصیحت، یہ تجھے بات، یہ تجھے خبر کس نے دی ہے؟ بادشاہ کہتا ہے حورہ سعدیہ میرے سپاہیوں نے یہ مجھے خبر دی ہے، میرے رپورٹروں نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی ہے۔ حورہ سعدیہ کہتی ہے اے بادشاہ تیرے رپورٹر، تیرے سپاہی، تیرے خبر دینے والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے حورہ سعدیہ کیا میں سمجھا نہیں؟ حورہ سعدیہ کہتی ہے اے بادشاہ وقت تو نے کہا میں علی کو صحابہ سے افضل سمجھتی ہوں، تیرے رپورٹروں نے یہ بات تجھے تک پہنچائی ہے، لیکن بادشاہ بات یہ غلط ہے، میں علی کو صحابہ سے نہیں سوائے ذات مصطفیٰ کے تمام انبیاء سے افضل سمجھتی ہوں۔ حورہ سعدیہ کی جرت کہ میں تمام انبیاء سے علی کو افضل سمجھتی ہوں۔ مختصر کروں، بادشاہ نے پوچھا کیا دلیل ہے کہ علی آدم سے افضل ہیں؟ اب علی کے شیعہ کی ایک اور سب سے بڑی علامت کہ جب بھی وہ بات کرے گا دلیل کرے گا، دلیل دے گا، قرآن سے دلیل دے گا۔ بس بادشاہ نے یہ کہا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ علی آدم سے افضل ہے؟ بس سامعین محترم یہ سننا تھا۔ حورہ سعدیہ نے آیات پڑھنا شروع کی۔ حورہ سعدیہ کہتی ہے اے بادشاہ وقت کیا تو مجھے یہ بتا کہ علی افضل ہے کہ آدم، یعنی کہ وہ افضل ہے کہ جو جنت سے نکالا جائے، یا وہ ہستی افضل ہے جس کے بچوں کے لباس جنت سے آئے جائیں؟ علماء حقہ کی سیر و سلامتی کے لیے بلند الصلوات محمد آگے سے بھی آج سے بس دو بھی۔ تو سامعین محترم علی کا شیعہ آج کا پیغام بھی یہی ہے کہ اگر ہم حقیقی معنی میں علی کے شیعہ ہیں تو کم از کم ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر حقیقی معنی میں ہم علی کے شیعہ ہیں تو کم از کم ہمیں مسائل شرعیہ سے واقف ہونا چاہیے۔ اور کب واقف ہوں گے؟ جب ہم علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے، اسی لیے پھر ہم مسائل شرعیہ سے واقف ہوں گے، کیونکہ علی کا شیعہ بے دین نہیں ہو سکتا۔ علی کا شیعہ دیندار ہوتا ہے، دیندار کے لیے مسائل شرعیہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا والدین کا احترام کیسے کرنا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے علماء کی عزت کیسے کرنی ہے؟ بس سامعین محترم اپنے یہاں پہ تقریر کو ختم کروں۔ آج 9 محرم کی رات، 10 محرم کی رات، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اب آج کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ بس عزادارو ایک رات کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا۔ میں ایسے کیوں نہ کہوں، اکثر اپنی مجالس میں ذکر کرتا ہوں کہ نہ ہوتی 10 محرم کی صبح نہ جناب زہرا کا بھرا گھر اجڑتا۔ بس عزادارو نہ ہوتی 10 محرم کی صبح نہ بچے شہید ہوتے، نہ بچیوں کے سر سے ردائیں اترتی۔ عزادارو آج شب مخصوص ہے شہزادہ علی اکبر کے نام سے اور امام حسین کے نام سے۔ میں شہزادہ علی اکبر کی مصیبت کے 2 جملے پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ بس عزادارو یہ وہ ہستی ہے جو ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ میں ایسے کیوں نہ کہوں، اگر آپ نے مصطفیٰ کی جوانی دیکھنی ہے تو علی اکبر کو دیکھ لو، اگر جو مصطفیٰ کا بڑھاپا دیکھنا، علی اکبر کا بڑھاپا دیکھنا ہے تو جناب رسول خدا کو دیکھ لو۔ بس عزادارو روایت عرض کروں، جب علی اکبر نے اپنے بابا سے اجازت مانگی ہے، بابا
میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے، مجھے جنگ کی اجازت دے۔ امام فرماتے اکبر تیری اجازت میرے پاس نہیں ہے، میں نے تجھے اجازت دے دی، لیکن 3 ہستیوں سے جا کے اجازت لے لے۔ بس سامعین محترم جناب اکبر فرماتے ہیں بابا کن کن سے اجازت لوں؟ امام فرماتے ہیں اکبر ایک پھوپھی زینب سے اجازت لے لے، ایک اپنی ماں ام لیلا سے اجازت لے لے۔ بس عزیزانو مختصر کروں، شہزادہ علی اکبر اپنی ماں ام لیلا کے پاس آئے، فرماتے اماں اکبر کو جنگ میں جانے کی اجازت دے۔ بس عزیزانو ڈھکے چھپے الفاظ میں جناب لیلا نے روکنے کی کوشش کی۔ جناب اکبر فرماتے ہیں اماں کیا جب بروز محشر جناب سیدہ آپ سے پوچھیں گی اے لیلا میرا بیٹا شہید ہو رہا تھا تو نے اکبر کو اجازت کیوں نہیں دی؟ بس عزیزانو شہزادے علی اکبر کے یہ الفاظ کہنا تھے کہ جناب لیلا فرماتی ہے اکبر میں نے تجھے اجازت دے دی۔ بس عزیزانو مختصر کروں، علی اکبر میدان میں گئے، ادھر سے جب ایک ظالم نے برچھی ماری، اکبر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا غریب کربلا۔ عزیزانو تاریخ لکھتی ہے حسین جب بھاگ کے جانے کا ارادہ کیا، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی جیسے بچہ جلتا ہے حسین ایسے اکبر کی لاش پہ پہنچے۔ بس عزیزانو حسین اکبر کی لاش کے پیچھے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا اکبر مجھے آواز دے، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔